بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ اللہ نے شیر کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے کیوں دوسرے جانوروں پر شیر کو مسلط کیا، اور انسانوں کے دلوں میں شیر کا ڈر کیوں پیدا کیا، اور شیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے کیا کہنا چاہتا ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کن چیزوں سے ڈرتا ہے، اور اگر کوئی انسان شیر کو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا نکلتی ہے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ ان سب باتوں کی جانکاری آج ہم آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، شیر درندوں میں سب سے طاقتور جانور ہوتا ہے۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہادری، دلیری اور حملہ کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی کے چاچا جان حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شیر پانی کی ضرورت کو بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا یعنی کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے۔ اگر شکار کھاتے وقت شیر کا پیٹ بھر جائے تو باقی کا حصہ وہ وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ شکار پر نہیں جاتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ شیر کو جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ صبر نہیں کر پاتا اور تب تک کھاتا ہے جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر جاتا ہے، اور پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی بھی نہیں پیتا ہے۔ شیر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شکار کو بغیر چبائے یعنی کہ اپنے اگلے دانتوں سے اسے نوچ نوچ کر ہی کھاتا ہے۔ شیر کے منہ میں لعاب بھی کم آتا ہے، جس کی وجہ سے شیر کا منہ اکثر گندا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، شیر کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہادر اور دلیر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اس میں کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ مرغے کی آواز سے اکثر ڈر جاتا ہے اور بلی کی خوفناک آواز سے بھی یہ ڈر جاتا ہے۔ یاد رکھے، شیر کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ کسی دوسرے جانور سے محبت نہیں رکھتا، اسی لیے کیونکہ یہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے حملے کا جواب دے سکے۔ شیر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ شیر کی بوڑھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھے، اللہ نے اس دنیا میں جو بھی جانور پیدا کیا ہے ان کو پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اسی طرح شیر کو بھی پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت موجود ہے۔ النور المبین کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشرک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہنس ہنس کر یہ کہنے لگا کہ یا حضرت علی، آپ علم کا دروازہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار کو کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز میں انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنگل میں شکار کرنے والے درندے شیر سے انسان کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے شیر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ شیر کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کریم ہے، انسان اس کے کرم سے اتنا ہی ناواقف ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے اس زمین پر انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں رکھی ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو آپس میں جوڑ دیا ہے تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ اے شخص، اگر اللہ شیر کو پیدا نہیں کرتا تو اس زمین پر گھاس پھوس کھانے والے جانور اتنے زیادہ ہو جاتے کہ وہ اس زمین کی ساری ہریالی کو کھا جاتے۔ پیڑ پودوں، گھاس پھوس اور سبزی سب کچھ کھا جاتے،
اور اس طرح سے پھر اس زمین پر کوئی بھی جنگل باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ نے شیر کا رزق جانوروں میں رکھا ہے تاکہ وہ انہیں کھا کر خدا کی قدرت کی حفاظت کر سکے۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شیر کو اللہ نے انسانوں پر کیوں مسلط کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ کسی سفر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جو آرام کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے ہم سب کو بہت ڈرا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ اپنے سواری سے نیچے اترے اور شیر کے پاس جا کر اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شیر، اللہ کے پیارے نبی نے تیرے بارے میں ٹھیک ہی فرمایا تھا کہ واقعی تمہیں ابن آدم پر غیر اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے ان پر مسلط کر دیا۔ یاد رکھو، اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، اپنے معاملات پر اللہ کے سوائے کسی اور پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ہی اپنے معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتا رہے، تو پھر ایسے شخص پر شیر مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں شیر کا گوشت کھانا حرام کیوں ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ درندوں میں جو جانور اپنے دانتوں سے شکار پکڑتے ہیں اس کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے۔ یعنی کہ جو جانور دانتوں سے اپنا شکار کرتے ہیں ان کا گوشت کھانا اسلام میں منع ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ شیر اپنے دانتوں سے ہی اپنا شکار پکڑتا ہے۔ اسی بنا پر شیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر شیر کا دہاڑنا مگرمچھ سن لیتا ہے تو اس کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی شیر کی چمڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے گلے میں پہن لیتا ہے تو وہ اس سے مرگی کی بیماری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد یہ بیماری ہوئی ہو تو اس میں کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی جگہ پر شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہک سے سارے درندے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر شیر کی کھال کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بکسے میں رکھ دیا جائے تو پھر بکسے میں رکھے ہوئے کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ شیر کا گوبر اگر سکھا کر شراب میں کسی کو پلا دیا جائے تو پھر شراب پینے والے آدمی کو شراب سے اتنی زیادہ نفرت ہو جائے گی کہ پھر وہ کبھی شراب کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں شیر کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یعنی کہ خواب میں شیر کو دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دوستو، شیر کبھی کسی انسان کے خواب میں ظالم جانور شکل میں آتا ہے، تو کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کے پکڑ کرنے والا، تو کبھی خطرناک دشمن، تو کبھی حملہ کے شکل میں آتا ہے۔ یاد رکھے، سارے جانوروں میں ایک خطرناک جانور ہے۔ شیر سارے جانوروں میں ایک خطرناک جانور ہوتا ہے۔ اس کے چنگل سے نہ ہی کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اسی لیے یہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی بار شیر مریض کو اس کی خیریت کی خبر بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان نے شیر کو اس حالت میں اپنے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، صرف وہی شیر کو دیکھ رہا ہے، اور وہ شیر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے ڈرا ہوا ہے اس کو نجات مل جائے گی، یا پھر اس سے علم و حکمت کی دولت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اس نے شیر کے بال کو لیے ہوئے ہے یا پھر شیر کا گوشت یا اس کی ہڈی کو لیے ہوئے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے اور اس سے اس کو خوف بھی محسوس ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ایسا شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر پر سوار تو ہے اور ڈر محسوس نہیں کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی تو ایسے شخص کو دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ میں بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے لیٹا ہوا ہے،
یعنی کہ سویا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی ایسا شخص اپنے دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے کیا عرض کرتا ہے، اس وقت شیر اللہ سے کیا فریاد کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے نیک اور کسی اچھے آدمی پر مسلط مت کرنا۔ یاد رکھے اللہ کی ہر جاندار چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے۔ اللہ نے بغیر مقصد اور بغیر فائدے کے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اس بات کو اللہ ہی بخوبی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے دل میں صرف اللہ کا خوف رکھیں، اس کے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہ آنے دیں، اور اللہ کے پیارے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے ہر سنت پر عمل کریں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔